جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر انیسہ فاطمہ۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ گھر گھر میں یہ بیماری ہے، معدے میں تذابیت ہے، معدے میں درد ہو رہی ہے، ڈکار گندے آ رہے ہیں اور جلن ہے اور بھوک کم لگ رہی ہے۔ یہ ساری علامات ہیں جب آپ کا معدہ بیمار ہوتا ہے۔ دیکھیں انٹسٹائن، یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک، جس میں ہمارا منہ کے بعد ہماری ایسوفیگس، پھر ہمارا سٹمک یعنی معدہ، پھر اسمال انٹسٹائن، پھر لارج انٹسٹائن، یہ ٹھیک ہیں تو ہماری صحت ٹھیک ہوگی، کیونکہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ ڈائجیشن کیسے کر رہا ہے، سارا انحصار تو آپ کے معدے اور آپ کے آنتڑیوں کی صحت کے اوپر ہے، تبھی ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ہر علم غلم چیزیں کھاتے رہتے ہیں، تیزاب معدے میں بنتا رہتا ہے۔ تو آج میں بات کر رہی ہوں معدے میں گیسٹرائٹس کی۔ ایک ٹاپک ہے جو گیسٹرائٹس ہے یا معدے میں السر بن جاتا ہے، تو موسٹ کامن جو ایک بیکٹیریل یہ انفیکشن ہے جو بیکٹیریا سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ اس کا نام ہے ایچ پائلوری، ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا ہے، جو کہ آپ کے سٹمک کی دیواروں میں چپکا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک ہے، وہ چپک جاتا ہے، وہاں وہ گرو ہوتا ہے، ملٹی پلائی کرتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4 انڈے دیتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، یہ بیکٹیریا ہے۔ تو اب میں مریض کو کیا ہوگا، اور یہ کن کو ہوتا ہے؟ جو تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، باہر کے سموسے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے مضر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف آپ کی زبان کا چسکا ہے۔ آپ سموسے کھا رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، آپ پیزا کھا رہے ہیں، آپ برگر کھا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، مطلب کوئی، اور بوتلیں دھڑا دھڑ بوتلیں پی رہے ہیں، مطلب ہمیں باہر کی چیزوں کا چسکا پڑ چکا ہے۔ تو پھر کیا ہے، ہماری پوری جی آئی ٹی یعنی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک یا نظام برباد اور تباہ ہو چکا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ مطلب آپ 50% سے زیادہ، بلکہ 70% کو تو ہر وقت معدے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ایچ پائلوری کی تو علاج بہت لمبا ہے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن آپ نے کیا کرنی ہے، جو ہی آپ کو یہ علامات ہیں، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو رہے، ٹھیک نہیں ہو رہے، تو سب سے پہلے الرٹ ہو جائیں کہ بھائی مجھے کوئی گیسٹرائٹس ہے، معدے میں کوئی چھوٹے موٹے ایرویژنز ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے ایسے تنکے کے برابر پتلے پتلے، کوئی جیسے ناخن لگتا ہے نا، ناخن سکن کو لگتا ہے تو تھوڑا سا کوئی کھرنچ ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو آپ اسی کو اسی سٹیج پہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، مرچ مسالے چھوڑ دیں۔ دیکھیں انگریز ہیں، لال مرچ، ہمیں بہت شوق ہے اچار کھانے کا، ہمیں بہت شوق ہے، ہاں اچھا لگتا ہے، لیکن وہ لوگ تو کھا لیں جن کی صحت اچھی ہے، لیکن جن کو لگ رہا ہے کہ ہمیں نہیں یہ سوٹ کر رہا، تو پلیز ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر آپ دہی کا استعمال زیادہ کریں، ہلکی غذا کھائیں، کھچڑی کا استعمال کریں، مکمل غذا ہے کھچڑی، کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاول سے مل جاتے ہیں، دال سے آپ کو پروٹین مل جاتے ہیں، اس میں نمک تھوڑا سا ڈلا ہوتا ہے۔ کھچڑی، دلیا، ہلکی پھلکی، کبھی کبھی نمکین سوجی بھی آپ کھا سکتے ہیں، تو ایون بریڈ بھی آپ کھا سکتے ہیں ہلکی پھلکی بغیر تلی ہوئی، اور اور فروٹ کھائیں، پکی ہوئی سبزی کھائیں، کچی سبزی۔ اگر معدہ آپ کا کمزور ہو چکا ہے، معدہ کمزور ہے تو سمجھ لیں ہم بیمار ہیں، پھر آپ کی صحت خراب ہے، پھر نہ آپ کی کوئی خوراک ہضم ہوگی، آپ کمزور ہوتے جائیں گے، آپ سست ہوتے جائیں گے، آپ کا دماغ سن رہے گا، آپ کا خون نہیں بنے گا۔ تو یہ معدے کو بچائیں اپنے، تو آپ نے ہلکی غذا کھانی ہے، فروٹ ہلکے، کیلا بہترین ہے، دہی کھائیں، اس سب گول کے چھلکے کا استعمال کریں، دلیا فائبر ڈائٹ کھائیں، دلیا بہترین ہے اس کے لیے۔ تو اب اگر ایچ پائلوری آپ کو ان چیزوں سے احتیاط سے، دیکھیں انڈین آیورویدک کہتے ہیں، یہ ہمارے جو دیسی ٹوٹکے ہیں یہ سارے آیورویدک ہے، یہ ساری بہترین چیزیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ، پردادے، دادا دادیاں بتاتی تھیں، وہ یہ بہترین ہے۔ سونف کا پانی پئیں، آپ ابالیں سونف اور پودینہ ڈالیں، تھوڑی سی اجوائن ڈالیں، وہ بہترین ہے۔ ایون آپ میتھی دانہ جو ہے وہ بھی رات کو بھگو لیں، صبح اس کا پانی پئیں، وہ بھی معدے کو سکون دے گا آپ کے۔
تو آپ جو ہے اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہا اور آپ کو پتہ چلے گا ایج پائلوری ہے، اس کے لیے وہ ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا ایج پائلوری ہے، اس کے لیے پھر تھوڑا لمبا علاج ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ علامات زیادہ دن کی ہیں تو آپ پلیز اپنے آپ کو سوچیں کہ کہیں ایج پائلوری بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کو انفیکٹ آپ کے سٹمک کو نہ کرو، اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر تھوڑی سی لمبی دوائی ہوگی، وہ کوئی ڈبل یا ٹرپل اینٹی بایوٹک ڈالیں گے، ساتھ آپ کو دیں گے وہ جو ایسیڈیٹی کم کرنے والی دوائی جس کو پروٹان انہیبیٹرز کہتے ہیں، جو کہ سٹمک کا ایسڈ کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانی پڑے گی۔ اگر ہلکا پھلکا شروع میں ہے تو آپ وہ جو ہے ڈائیجیکس ایم پی جو سیرپ ہوتا ہے وہ پی سکتے ہیں، گلوکوز گلو وہ آپ گولیاں جو ہوتی ہیں اینسیڈز ہوتی ہیں، جو یہ جو اینسیڈز اس کو کہتے ہیں ہم، یعنی جو وہ جو تیزاب کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں، تو وہ کھا لیں۔ اور پھر یہی ہے کہ آپ اللہ کرے اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا پھر ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ معدہ ٹھیک ہے اور انٹسٹائن ٹھیک ہے، نظام ہضم ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ڈائیجیکس ایم پی سیرپ ہوتا ہے وہ بھی پیا کریں آف اینڈ آن۔ ہر کھانے کے بعد اگر آپ عادت بنا لیں نا، سونف چبائیں اور اس کا جوس پی لیں، ادرک بھی بہترین ہے، تو دیسی چیزوں کی طرف آئیں، خوراک کو اپنی دوائی سمجھ کے کھائیں۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، مجھے فیڈ بیک دیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔